وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین نماز کے متعلق قرآن مجید میں اعلان اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واجب الاحترام اسلامی ماؤ بہنوں، آج ہمارے گھروں کا ماحول اس طرح کا ماحول کہ دین سے ہم دور ہیں، نہ ہمیں اپنی پرواہ نہ اپنی اولاد کی پرواہ۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کم و بیش 80 آیات میں کیا ہے۔ قرآن مجید کی 80 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، آج ہم نے اس پہ دیکھنا ہے۔ آج میں آپ کو یہ مختصر ٹائم میں یہ بتاؤں گا کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو بندہ بے نماز ہے وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، نہ ہی وہ مسلمان ہے۔ انشاءاللہ میں دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ بے نماز بندہ مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ اور بے نماز کا انجام یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے سمیت ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سن لے نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور بے نماز کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب اس بات پہ ذرا غور کی جائے، اچھی طرح اگر غور کیا جائے، توجہ کی جائے، تو اللہ رب العالمین کا فرمان اور جتنے اللہ رب العالمین کے فرامین ہیں، قرآن حدیث، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی ہمارے لیے وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور انہی میں سچائی ہے۔ موت کا ایک وقت اللہ رب العالمین نے ہر کسی کے لیے، ہر جانور کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اب اس بات پہ تھوڑا سا ذرا غور کیجئے گا۔ ایک بندہ قبرستان میں جاتا ہے یا قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان مرنا بھول گئے ہیں، ہمیں مرنا یاد نہیں ہے۔ اگر ہمیں مرنا یاد ہو تو حقیقت ہے یہ بات، یقیناً ہم نماز میں کوتاہی نہ کریں، ہم نیک عمل آگے بڑھ چڑھ کے کریں، ہم نیک عمل کرنے میں تاخیر نہ کریں بلکہ پہل کریں ایک دوسرے سے۔ اب ایک بندہ قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے یا قبرستان میں جاتا ہے، تو ایک وہ بندہ جو چند فٹ کے فاصلے پہ نیچے قبر میں لیٹا ہوا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اب اوپر والے کو نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے، اور نیچے والا جو ہے اسے نہیں پتا کہ اوپر کون کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے۔ مقصد یہ بات کرنے کا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ ہم جو قبر کے اوپر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کرنی چاہیے اس کی بخشش کی دعا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جدھر وہ آج پڑا ہے، آج میں قبر کے اوپر کھڑا ہوں، وہ نیچے ہے، میں نے بھی قبر کے نیچے جانا ہے، میں نے بھی اندر جانا ہے۔ تو اس کی تیاری ہم نے کیا کی؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کیا اس بات سے کبھی ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہم خود خوف زدہ ہوئے؟ کبھی ہمیں اس بات کا ڈر لگا، ڈر پیدا ہوا اپنے دل میں کہ اللہ کا عذاب بڑا کڑا عذاب ہے، بڑا عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، جہنم کی آگ بہت بڑی آگ ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہو گئے، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں نماز کی اہمیت کی طرف آتا ہوں
کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا, کس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے, لیکن ہم نے اپنی زندگی کو صرف مال و دولت زندگی گزارنا, عیش و عشرت اس کا نام دے کے ہم نے اپنے لیے مخصوص کر لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے. بس ہم نے پیسہ کمانا ہے, مال و دولت کمانا ہے, اکٹھا کرنا ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, اپنے کاروبار کرنا ہے, کھیل کود کرنا ہے, تماشا کرنا ہے, ہم نے گانے فلمیں دیکھنی ہے, بس یہ سننا ہے, وہ سنانا ہے, یہ ڈھول ڈبکے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا. اور ہم بد نصیب نہیں ہیں, ہمیں نماز یاد نہیں ہے. اللہ کے گھر میں آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور آگے چل کر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو ہمیں یاد نہ آئے کہ ہم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی ہے. کیا کیا ہم نے؟ فجر سو کے گزار دی, ظہر کاروبار میں گزار دی, عصر بھی ایسے ہی گزر گئی, مغرب کے ٹائم جو ہے وہ بس دکان بند کی, کاروبار جناب بند کیا اپنا, آنے میں رستے میں سفر میں گزر گئی, عشاء ٹی وی پہ گزر گئی, کیبل پہ گزر گئی, وی سی آر پہ گزر گئی, فلمیں دیکھتے گزر گئی, گانے سنتے گزر گئی, نیند آ گئی, سو گئے, چلو جی رات 11-12 بجے تک ٹی وی دیکھا, سو گئے, کوئی پرواہ نہیں, صبح فجر پھر ایسے ہی گزر گئی. تو میرے بھائیوں سن لو نماز کی اہمیت. اب اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آئے افسوس, اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر انجام کیا ہوگا؟ نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے تمام عملوں میں سے, یعنی جتنے بھی اعمال ہوں گے, تمام اعمال میں سے سب سے پہلا حساب اگر ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. اب ذرا سوچ لیجئے کہ موت تو آنی ہے, مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے, پھر جب اٹھنا ہے تو جب نماز کا حساب ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر بندہ بے نماز ہے تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آگے اسی طرح اللہ رب العالمین کا اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ان المنافقین, بے شک منافقین یخادعون اللہ, اللہ سے مذاق کرتے ہیں, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے, ہم اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر آپ سن لیجئے, جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کرتا ہے جی میں تو مسلمان ہوں, اب سن لیں, اگر بے نماز ہے بندہ, قربانی کرے, صدقہ زکوٰۃ دے, روزے رکھے, لیکن نماز نہ پڑھے, اگر نماز نہیں ہے میرے بھائیوں, نماز نہیں ہے تو نہ قربانی قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ زکوٰۃ قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں, ایک بندے نے روزہ رکھا ہے, سارا دن بھوکا پیاسا, نماز کوئی نہیں, تو روزہ ہے نہیں. ایک بندہ حج کو چلا گیا, حج کر کے واپس آ گیا, بعد میں نماز کی خبر نہیں ہے, کیا وہ حج ہے؟ جتنی بھی نیکیاں کر لو, کیوں نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا شرک ہے, اور شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے کبھی کسی حال میں معاف کرنا ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اب سن لیجیے ذرا اس کی دلیل. مسلم شریف کی روایت ہے, کتاب الایمان مسلم شریف کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک بندے اور کفر شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے. اب اس کی مثال ایک میں دوں گا چھوٹی سی. ایک نہر چل رہی ہے, دریا چل رہا ہے, اس کے درمیان میں ایک بند لگا دیا جاتا ہے, بہت بڑا بند لگا دیا جاتا ہے, رکاوٹ مٹی کی یا کسی بھی چیز کی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ادھر والا پانی ادھر اور ادھر کا ادھر, درمیان میں اس کے بند لگا ہوا ہے, اس میں یعنی پانی میں فرق آ گیا, درمیان میں بند کا فرق آ گیا. اب مجھے بتائیں, ہم مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور نبی علیہ السلام فرما رہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, بے شک بندے
اور کفر شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر یہ فرق، اب وہ جو میں نے مثال دی ہے دریا کی، نہر کی، اگر اس میں سے وہ رکاوٹ جو ہم نے ڈالی، ہم نے بنائی، خود بنائی، اگر وہ اس فرق کو ہٹا دیا جائے تو وہ پانی آپس میں مکس ہو جائے گا، اب اس میں کوئی فرق نہ رہے گا، بالکل کوئی فرق نہیں اس میں۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد جو بندہ مسلمان کہلواتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد بے نماز ہے، تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر نماز والا جو فرق آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اگر اس نماز والے فرق کو ہم ہٹا دیں گے، بیچ میں سے نکال دیں گے، تو پھر کفر اور شرک اور ہمارے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق کرو گے آپ لوگ؟ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچا ہے۔ قیامت برپا ہو جائے گی لیکن اس میں سچائی قائم رہے گی۔ اللہ کا قرآن سچا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے۔ آپ صاحب فرماتے ہیں کہ بندے اور کفر شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اگر یہ فرق نہیں ہے تو پھر بندہ کفر بھی، شرک بھی، مشرک بھی، کافر بھی، سب منافق بھی، تو پھر کس بات کے مسلمان ہیں ہم؟ اور بے نماز کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا سن لیجئے کہ بے نماز بندے کا انجام کیا ہوگا۔ بے نماز بندے کا انجام اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آخری لفظ غیّا، اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا، غیّا۔ یہ غی کیا ہے؟ یہ غی ہے کیا؟ غی بے نماز کے لیے ہے۔ اور کیا ہے غی؟ غی ایک ایسا مقام ہے، غی اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر ایک ایسا گڑھا، ایسا مقام، ایک ایسی وادی بنا دی ہے جس کا نام ہے غی۔ اور کیا ہے غی؟ یہ جہنم کے آخری یعنی سب سے نیچے والی سطح پہ ہوگا، جہاں آگ سب سے زیادہ ہوگی۔ بے نماز بندے کو اس میں پھینکا جائے گا۔ اب مرنا ہے نا ہم نے، ذرا سوچیے گا، موت آنی ہے، پھر مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں ہمارا ایک انگلی جل جائے نا، ایک انگلی تھوڑی سی کوئی حصہ جل جائے جسم کا، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر غی کا وہ مقام جہاں منافق کو پھینکا اللہ رب العالمین نے، عبداللہ بن ابی کو، کیا ہم اس کے ساتھی ہیں؟ اب سوچیں، ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھی بن گئے؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ہم بنے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل گئے بے نماز ہو کے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے منافقت کی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ کیوں؟ اسی کا یہی کام تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا جاسوسی کے لیے، نماز کے لیے تو جاتا ہی نہیں تھا، نماز کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو پھر اسی طرح ہی ہے، پھر ہم کون ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا، نماز بھی ہم نے پڑھ لی، نام بھی نہ لو نماز کا، ہم نے صدقہ خیرات کر دیا، اللہ نے ہماری نماز خود ہی معاف کر دینا۔ یہ سوچ ہماری غلط ہے، سن لو، یہ سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ کہ باقی چھوٹے موٹے گناہ جو بندے سے ہوتے ہیں نا، عام روٹین میں روزانہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کسی حد تک معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک یہ نمازوں کے درمیان میں جو بھی ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں نا، صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے گناہ، صغیرہ گناہ، اللہ رب العالمین جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، یہ جمعہ ادا کرتا ہے یا اگلا جمعہ ادا کرتا ہے، اس کے درمیان میں جتنے بندے سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس بندے کے گناہ معاف فرما دے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھی، کوئی چھوٹا سا گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ظہر کی نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، یعنی اگلی نماز پڑھنے کی، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اگلی نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے جو گناہ ہوا ہے، پہلی نماز کے بعد اور دوسری نماز سے پہلے درمیان میں جو بھی ہم سے چھوٹا موٹا صغیرہ گناہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب غی کے مقام میں اللہ تعالیٰ بے نماز کو پھینکیں گے۔ بے نماز کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ سورہ مریم، سورہ توبہ، معذرت، سورہ توبہ پڑھو، 84 نمبر آیت۔ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین کفر اور منافقت کرنے والے کا ذکر کر رہے ہیں کہ
کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہ پڑھ، یعنی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، منافقت کی۔ اب منافقت اور کفر کیا ہے؟ بے نماز ہونا سب سے بڑی علامت ہے۔ اب مجھے بتائیں، بے نماز کا اگر یہ انجام ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری اسلامی بہنوں، اپنی اولاد کی طرف توجہ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اولاد کو نماز کا حکم دو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو سختی سے، اگر 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے اسے مارو، اسے سزا دو، اس کا بستر الگ کر دو۔ تو کہاں ہے یہ قرآن حدیث ہمارے میں؟ کیا اہمیت دی ہم نے؟ کہاں ہیں یہ باتیں ساری؟ ہم مسلمان ہیں۔ آج یہودیت ہم پہ غالب ہے، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ ہم تو منافق ہیں، ہم تو ہے ہی کافر، ہم نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ان مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر ان کو بے نماز کر دو، ان کی اولاد کو بے نماز کر دو، انہیں فلمیں دکھاؤ، ڈرامے دکھاؤ، تباہی مچا دو، ان میں ان کو کھوکھلا کر دو، برباد کر دو، دین سے دور کر دو، تاکہ یہ بھی بے نماز ہو جائے، ان کے بچے بھی بے نماز ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، ساتھ ان کو بھی لے کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آؤ آج اس بات پہ غور کر لیں۔ ابھی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا ہے، یہ مہلت اللہ نے دے رکھی ہے، جب تک یہ جسم کے اندر سانس باقی ہے، یہ روح جان باقی ہے۔ آؤ ذرا سوچ لیں کہ مرنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، قبر میں کیا ہوگا، عذاب قبر کے وقت ہمارے اوپر کیا گزرے گی، جب سانپ اور بچھو ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے کہ یہ بندہ بے نماز تھا۔ ذرا سوچو اس بات کو کہ آج دنیا میں یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کل کیا قبر کے اندر اور قیامت کے دن یہ ساری تکالیف، اور یہ ایسی تکالیف اور ایسی زندگی، وہ برزخ کی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، برزخ کی زندگی، وہ ایسی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، لیکن یہ زندگی ہے، جاگ رہے ہیں، یہ سانسیں باقی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سارے مناظر، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں دنیا میں چلتے پھرتے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے۔ ہر کام ہمیں یاد ہے، ایک عمل، ایک کام ایسا جو ہم بھول گئے، موت کو ہم نے بھلا دیا، یہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں یاد ہے فلاں ٹائم ہم نے کسی سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، لین دین کرنا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں، اسے دینے ہیں، یہ کاروبار، یہ سامان ادھر بھیجنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ یاد ہے، لیکن موت کہاں ہے؟ وہ یاد نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا، کبھی کسی نے کسی سے بات کی، یار مرنا بھی ہے، یار موت، اس کو بھی یاد کرو، یہ عمل بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ اپنی قبر والی زندگی کی تیاری کر لیں، اس کوٹھڑی کی، اس جو ہمیں گھر دیا جائے گا، قبر والا گھر، اس کی تیاری کر لیں کہ اس گھر کو ہم نے بنانا ہے۔ آج دنیا میں ہم بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، بنگلے، پکے مکان، پلستر، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنا قبر والا گھر بھی بنایا؟ اس کی کیا تیاری کی؟ اس کے لیے کیا میٹیریل تیار کیا؟ اس کی بنیاد کیا رکھی؟ آؤ ذرا آج سوچ لیں۔ اگر سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبر والی زندگی میں بھی پار گزر جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا جائیں گے۔ اگر عمل ٹھیک نہ ہوئے، اگر نماز کی درستگی نہ ہوئی، تو میرے بھائیوں قبر والی زندگی ہی تنگ ہو جائے گی۔ یہ ایسی منظر ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عذاب قبر سن کے نا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رویا کرتے، داڑھی مبارک تار ہو جایا کرتی۔ تو ساتھی پوچھنے لگے، اے عثمان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہنم کا عذاب سن کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا عذاب سن کے روتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، تم نے آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر پہلی منزل میں کامیابی ہو گئی، اگر پہلی منزل بندہ پار کر گیا، پھر اگلی منزلیں آسان ہو جائے گی، اور اگر پہلی منزل ہی پار نہ ہو سکی کامیابی کے ساتھ، پھر اگلی منزلیں خود سوچ لو کیسی تنگ ہوگی، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ آؤ میں اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا
پکا اور سچا مسلمان نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے اپنی موت کی، آخرت کی، قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔